سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو تربیت کے لیے بھیجا ہے، اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ان کے اندر سے اخلاقی رذائل، روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں اور جنت میں شیر و شکر ہو کر بھائی بھائی بن کر رہ سکیں۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ ہم سینوں کو صاف کریں گے اور یہ جنت کے اندر بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھیں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکیں گے۔ آج بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا۔ جنت کے اندر اللہ عزت یہ چاہتے ہیں کہ محبتیں ہوں اور انسانوں کے اندر سے اخلاقی رذائل، نفرتیں، حسد، کینہ، بغض ختم ہو جائے۔ اس اصلاح کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، اور اس سلسلے میں انسان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، انسان کے ساتھ دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان دشمنوں سے جان بچا کر اپنے رب کو پانا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں۔ ایک دشمن تو انسان ہوتا ہے، انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، بندہ بندے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، دشمنی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو انسان پھر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، طرح طرح سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے معوذتین میں سورۃ فلق عطا فرما دی کہ اللہ سے پناہ مانگو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کو اس نے پیدا کیا۔ ومن شر غاسق ومن شر النفاثات ومن شر حاسد، یہ سارے جتنے شرور ہیں ان سے اللہ رب العزت نے پناہ مانگنے کے لیے یہ صورت ہمیں عطا فرما دی۔ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو جادو ٹونے، نفاثاتی، پھونکے مارنے والی، گرہوں میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے، جادو سے، اور اس قسم کے حسد کرنے والوں کے حسد سے، اور رات کی تاریکیوں میں ہونے والے جرائم، ڈاکے اور چوریوں اور نقصانات سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، مفسرین کرام نے لکھا کہ ان 2 صورتوں کی اہمیت انسان کی نظر میں انسان کے لیے سانس سے بھی زیادہ ہے، روٹی اور پانی سے بھی زیادہ ہے۔ روٹی پانی نہ ملے مر جائے گا، اور اگر یہ صورتیں نہ پڑھی، کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا تو اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ جادو جس بندے پر ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، حسد کا شکار ہو جائے بیچارہ، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو ان صورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا بڑا دشمن شیطان ہے، وہ انسان کو نیک اعمال نہیں کرنے دیتا، گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اگلی صورت عطا فرما دی، جس میں 3 اللہ رب العزت کے صفاتی نام بیان کیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود،
پروردگار تجھے تیرے ناموں کا، تیری ان صفات کا واسطہ، من شر الوسواس الخناس، اس خناس کے وسوسوں سے ہمیں بچا۔ یہ ایسا ظالم دشمن ہے نظر ہی نہیں آتا۔ پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کیا جواب دے دیا کہ تم ایسی ذات کی پناہ میں آؤ جو اس کو دیکھ سکتا ہے اور یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارا ایسا دشمن ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو تم ایسی ذات کی پناہ میں آ جاؤ جو اس کو دیکھ سکتا ہے اور یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ حملہ کرے گا تو تمہیں نظر نہیں آتا، پروردگار عالم اس کو سزا دے گا تو اس کو نظر نہیں آتی، اس لیے ڈرتا ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پتہ نہیں میری مہلت نہ ختم ہو گئی ہو، میری پکڑ کا وقت نہ آ گیا ہو، میری مہلت کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے اور انسانوں کو بے خوف بنا دیتا ہے۔ توبہ استغفار۔ تو اس خناس سے پناہ کے لیے، بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الناس عطا فرمائی کہ اس خناس کے شر سے اور وسوسوں سے بچنے کے لیے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے، گناہوں کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ توبہ استغفار۔ اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ عزت نے یہ صورت عطا فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ خناس جو ہوتا ہے یہ صرف جنات کی شکل میں نہیں ہوتے، شیاطین کی شکل میں ہوتے۔ یہ خناس من الجنتی والناس، کچھ انسان بھی خناس ہوتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، لوگوں کے دلوں میں برے برے خیالات ڈالنا، لوگوں کے دلوں میں عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اکابرین کے بارے میں، ائمہ مجتہدین کے بارے میں وسوسے ڈالنا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے فتویٰ دے دیا، وہ کیسے فتویٰ دے دیا۔ خیر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دشمن سے بچنے کے لیے سورۃ الناس عطا فرمائی۔ تیسرا بڑا دشمن ہے انسان کا، وہ ہے نفس۔ ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اتنا مردود ہے، لعنتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کیسے شیطان بنا؟ ہم تو اپنے گناہ شیطان کے ذمہ لگا دیتے ہیں نا، شیطان نے یہ گناہ کروا دیا، شیطان لعنتی نے یہ کروا دیا، شیطان نے ایسا کروا دیا۔ بھئی شیطان کو کس شیطان نے برباد کیا؟ وہاں کون سا شیطان تھا؟ تو فرمایا شیطان کے اندر جو اس کا دشمن تھا وہ اس کا نفس تھا، کہ اس کے نفس نے اس کو کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے نفس نے اس کو برباد کرایا اور اس کو لعنتی بنا دیا۔ توبہ استغفار۔ تو انسان کا تیسرا بڑا دشمن، بلکہ سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ شیطان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ بندہ کہے کہ میں شیطان کو سیدھا کر دوں گا اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے کیا کر دیا؟ مردود کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، تو لعنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گی جہنم میں۔ لیکن نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن نفس کی اصلاح ہوتی بڑی مشکل ہے۔ ہمارے رضا جی دعوت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال ایک ضدی بچے کی طرح ہے۔ جیسے ضدی بچے کو سیدھا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اسی طرح نفس کو سیدھا کرنا، اس کی اصلاح کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت کو ذرا سمجھ لیں، سن لیں۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ رب العزت نے نفس کو پیدا کیا، حضرت جی بیانات میں آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے کہ نفس کو جب اللہ، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اور جب نفس کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ من انت ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب میں کہا انت انت و انا انا، آپ ہیں، میں ہوں۔ آؤ جی، میں ہوں کہ کیا مطلب؟ تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ کہنا چاہیے تھا کہ آپ بنانے والے ہیں، میں بننے والا ہوں، مخلوق ہوں۔ پروردگار عالم تو اتنی بڑی ذات ہے، قالتا اتینا طائعین، ساری کائنات زمین و آسمان اس کے سامنے اطاعت گزار اور فرما بردار بن کے آ گئے کہ پروردگار ہم تیرے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ زمین و آسمان کا جواب کیا ہے؟ قالتا اتینا طائعین، پروردگار ہم آپ کے اطاعت گزار بنتے ہیں۔ اور نفس کیا جواب دے رہا ہے کہ تو انت و انا، اچھا میں انا خالق، میں خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہوگا کیا ہوگا،
لیکن میں تو میں ہوں، میرے اندر بھی طاقتیں ہیں، میرے اندر بھی صلاحیتیں ہیں، میں تو میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں بھی خدا ہوں، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ 1000 سال تک آگ میں پڑا رہا۔ نفس کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یہ ہر ماحول کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے جی، اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈھال لیتا ہے۔ سردیاں آئیں تو سردیوں کے ساتھ، گرمیاں آئیں تو گرمیوں کے ساتھ، اچھے ملیں تو اچھوں کے ساتھ، برے ملیں تو بروں کے ساتھ۔ جیسا ماحول ملے لوگ ویسے ہی ہو جاتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یہ نفس ہے، انسان کی یہ کمال نہیں ہے۔ انسان کی شان کیا ہے کہ انسان ہمیشہ بندگی کرتا ہے۔ بندگی نال بندہ ہوندا، بن بندگی دے گھوندا گندا۔ بغیر بندگی کے بندہ ہوتا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو اللہ نے بندگی کے لیے دی ہے، اور بندگی نہ آئی تو پھر تو شرمندگی ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، توبہ استغفار۔ تو 100 سال آگ میں پڑا رہا، نکال کے لاؤ اس کو۔ ہاں بھائی اب بتا، من انتا و من آنا؟ انہوں نے کہا انتا انتا انا انا۔ اتنا عرصہ آگ میں جلنے سے کوئی کچھ نہیں ہوا اس کو۔ فرمایا اس کو پانی میں ڈبو دو، سمندروں کے تہہ میں ڈال دو۔ 100 سال بعد آیا انتا انتا و انا انا۔ پہاڑوں کے نیچے بوجھ میں ڈال دو، اس کے اوپر پہاڑوں کا بوجھ ڈال دو، پھر آیا انتا انتا و انا انا۔ آخر کوئی علاج تو ہوگا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ اس کو بھوک میں مبتلا کرو، جو یہ مانگے وہ نہ دو اس کو۔ جب بھوک میں مبتلا کیا، پھر جب آیا بھوک سے، یہ نفس بھوک سے نڈال ہوتا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، نفس کو قابو کرنا ہو تو کیا کریں نوجوان؟ روزے رکھیں۔ نفس بھوک سے مرتا ہے، کھانے سے پلتا ہے، یہ تو کہتا ہے اچھے اچھے کھانے مجھے کھلاؤ۔ تو فرمایا اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ بھوکا مارنے سے ہوتی ہے، اس کی خواہشات کو پامال کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم پر ہے۔ شیخ فرید بن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے کہ جنت تو 2 قدم پر ہے۔ ہمیں حضرت 2 قدم پر کیسے ہے؟ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی مانگ پر رکھو۔ مانگ، مانگ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وہ کہاں ہوتی ہے؟ دائیں ہوتی ہے بائیں ہوتی ہے؟ دیکھو اپنے اپنے سراج پتہ کرو ذرا۔ ہر تو گول لاگے ہو تو ہوندی ہی کوئی نہیں ہونا جی۔ مانگ ہوتی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے ہونے ہی چلے بن جاؤ۔ کیا ادب سیکھا ہم نے۔ محشر کبھی شور ہو تو مجھے نہ خبر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیری محبت کا گھر ہو۔ ہمارے دل تو اللہ کے ساتھ طرف جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ بھوک سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو اللہ عزت نے اس کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کیا۔ اب جب بلایا تو مزمحل کمزور تھا۔ اب پوچھا ہاں من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت خالق و انا مخلوق۔ اب مانا کہ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہے، مجھے روٹی دو میں مردہ۔ جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے آج روٹی نہیں کھانی، پھر ایک بندہ بھی یہاں نظر نہیں آیا، سارے غائب ہو گئے۔ نفس ہمارے پلے ہوئے ہیں، اس نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ میں نے کیا بتایا؟ شیطان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ کہے کہ میں شیطان کی اصلاح کر لوں گا، شیطان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے ہم کس کی پناہ لیتے ہیں؟ پروردگار عالم کی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ لیتے ہیں، پھر ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ شیطان سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑوں کو اللہ معاف فرمائے چت کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا عارف ہے، اللہ کی پہچان اس کے اندر ہے، اس سے بڑا عارف کوئی نہیں ہے۔ کیسے اس سے بچیں گے؟ اس سے بچنا تو صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اللہ رب العزت ہی بچا سکتے ہیں، اور اس کا قرآن کریم میں اللہ ذکر فرمایا کہ اس کو کہا تھا کہ جا جس کے مرضی اپنا داؤ چلا، لیکن ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے نا، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور خود اس نے اقرار کیا اس بات کا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے جال میں نہیں پھنس سکتے، باقیوں کو تو میں ایسے ہی تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ اور اللہ عزت نے خود قرآن کریم میں اس کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ،
بے شک ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو برباد کروں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت تیرے شاکرین کی، عابدین کی، ماننے والوں کی نہیں ہوگی، اور ابلیس نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ آج اکثریت اللہ کے ماننے والوں کی نہیں ہے۔ تو شیطان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ نفس کی اصلاح بہت آسان ہے، جیسے ضدی بچے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہی ضدی بچے ویسے کام کے ہوتے ہیں، ایک یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ ہمارا پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، تو جس بچے کو ہم نالائق سمجھتے ہیں نا، ضدی سمجھتے ہیں، اسی بچے پر اگر محنت کی جائے تو یہی بچہ ایک کامل انسان بنتا ہے، اس فن میں کامل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے ضد کی۔ پہلے یہ ضد کرتا تھا میں نے نہیں ماننی، اب یہ ضد کرتا ہے کہ میں نے پوری 100 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ہٹاؤ اس کو لکھا کر 50 پر اس کو رکواؤ، رکے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کا رخ صرف چینج کرنا ہوتا ہے، اس کو پتہ کرنا ہوتا ہے بس تو نے عالم بننا ہے، تو نے مفتی بننا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آ جائے اس کے نہیں میری ضد ہے، میں تو مفتی بن کے رہنا، میں نے تو عالم بن کے رہنا ہے، میں نے تو قرآن حفظ کر کے رہنا ہے۔ تو جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو نفس کے 3 درجے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں نفس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا نفس ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، پہلا نفس سے امارہ ہوتا ہے۔ دوسرا نفس کیا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دوسرا نفس سے لوامہ ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ دوسری سٹیج اس کی کیا ہوتی ہے؟ یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ تیسری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، جو اور اصلاح ہوتی ہے پھر اس کی، تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جیسے انسانی ارتقاء کے 3 دور ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کی ارتقاء کے، جسمانی ارتقاء کے 3 دور ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ ایسے ہوتا ہے نا، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن میں کوئی ہوش نہیں ہوتا، بچہ ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، وہ چمچ اٹھا کے اپنی ماں کے سر میں مار دیتا ہے، نہیں مار دیتا، بال کھینچ لیتا، اس بیچارے کی چیخیں نکلتی میرے بال چھوڑو، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہوں میں۔ بھائی کو چمچ مار دیا، اتنی قیمتی چیز اٹھا کے، گلدان اور پتہ نہیں کیا اٹھا کے نیچے پھینک دیا، اس کو تو آواز بڑی پیاری لگتی ہے، اسے اٹھا کے پھینکتا ہے تو بڑی اچھی آواز آئی، خوش ہوتا ہے وہ، اس کو کیا پتہ کتنے ہزار کا نقصان کر دیا تو نے۔ یہ بچہ ہے اور اس کو اس پر مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں بچہ ہے۔ اس وقت اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے، بھائی کو ایسے نہیں مارتے، دیکھو چمچ ایسے مارا نا، اس کو درد ہو رہا ہے، وہ دیکھو رو رہا ہے، ابھی دیکھو آپ کو چمچ مار کے دکھائیں کیسے درد ہوتا ہے، درد ایسے اس کے سر میں مارا تھا نا، اس کو بھی درد ہوتا ہے۔ اس بچے کی ہم تربیت کرتے ہیں، اس کو ہم سکھاتے ہیں کہ گالی نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا، زیادتی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بچہ سمجھ جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کسی کے سر میں کوئی چیز نہیں مارنی، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی چیز نہیں اٹھانی، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سمجھدار بندہ بن جاتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس قوت اور طاقت کی صلاحیتوں سے کے ساتھ وہ علوم حاصل کرتا ہے، فنون حاصل کرتا ہے، اور بڑے بڑے کوہ ہمالیہ کے پہاڑیاں چوٹیاں سر کرتا ہے۔ وہ نوجوان اپنی زندگی میں بڑا نام پیدا کرتا ہے، کوئی علم میں، کوئی فن میں، کوئی اپنے کارناموں میں بڑا بہادر اور بڑا ذی قدر انسان بن جاتا ہے۔ پھر یہ اس کی ترقی اس کے لیے آخرت کی زندگی میں، بڑھاپے میں اس کے کام آتی ہے، یہ علم اس کے کام آتا ہے، یہ اس کا فن اس کے کام آتا ہے۔ بڑھاپے کی زندگی پھر وہ عیش کے ساتھ گزارتا ہے، کہتے ہیں نا جوانی میں کماتے ہیں اور بڑھاپے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، عیش ہوتی ہے نا۔ پھر یہ زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کسی بندے کی تربیت نہیں ہوئی، صحیح والدین نہیں ملے، استاد نہیں ملے، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ 55 میں پہنچ کر بھی بچپن میں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرمایا
40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ 40 سال تیری عزیز عمر گزر گئی، تیرا ابھی بچپنے والا مزاج نہیں بدلا، تو ہے ابھی بچے کا بچہ۔ حرکتیں تیری کیا ہیں؟ بعض لوگ بوڑھے ہو کے بھی بچوں والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ تربیت نہیں ہوتی، کہ وہ بچپن میں جا کے بھی بچپنے والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ انہوں نے بچپن میں اپنی اصلاح نہیں کرائی، جوانی میں کچھ نہیں کمایا، بڑھاپے میں بھی بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا بھائی؟ اگر تربیت ہو جائے تو یہی بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اگر تربیت نہ ہو تو اللہ معاف فرمائے 60-70 سال کی عمر میں کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا، ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بچہ تھا۔ بڑے ہو کر بھی تربیت نہ ہو، بڑے ہو کر بھی نوجوان ہو کر بھی ظالم بن جاتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جیسے بچپن میں لوگوں کی چمچی مار دیتا تھا، کوئی چیز مار دیتا تھا، ماں کے بال کھینچ لیتا تھا، جوان ہو کر بھی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کو اینٹ مار دیا، کسی کو پتھر مار دیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کو پتہ نہیں کیا مار دیا، ظالم بنا ہوتا ہے تو مارتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے املاک تباہ کر دیں، ڈاکو اور چور بن جاتا ہے، تو استغفار۔ بگڑ گیا نا انسان، بگڑ جاتا ہے نا، نفس بھی بگڑ جاتا ہے، جیسے بچہ بندہ بگڑ جائے اللہ معاف فرمائے کتنی تباہی اور نقصان کرتا ہے، اور نفس بگڑ جائے اس کی اصلاح نہ ہو تو آپ بتاؤ وہ کتنا نقصان کرے گا۔ یہ تو ایسی ظالم چیز ہے جو 100 سال آگ میں پانی میں پہاڑوں کے نیچے رہ کر بھی اللہ کو نہیں مان رہا تھا، وہ ہماری کیسے مانے گا؟ تو جس طرح سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اس کے تربیت کے 3 ادوار ہیں۔ اگر کسی انسان کو اچھی صحبت مل جائے، اچھے ماں باپ مل جائے، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دے، جن کو یہ نعمت مل جاتی ہے، ان کی تربیت ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے کامل ترین، بہترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین انسان بن جاتے ہیں، اور ساری دنیا ان کے گیت گاتی ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہتا ہے، وہ مر کے بھی نہیں مرا کرتے۔ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو اچھا ماحول، اچھی تربیت، اچھے مربی مل گئے، اچھا ماحول، اچھے صحبت مل گئی، انہوں نے ان کو اچھا اور کھرا انسان بنا دیا، سچا اور بڑائی علم کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے، کارناموں کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اس کو اوج ثریا پہ پہنچا دیا، اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام دلا دیا۔ ورنہ بگڑنے والے کتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں پڑھتے، نہیں کام کرتے ہوتے، کام پہ بٹھایا کام ہی نہیں کرتا، مدرسے سکول میں بٹھایا پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ نکما ہے کہیں کا۔ ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بعض رکشوں پہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا تے رکشہ چلا، اور بیچارے پھر رکشہ چلاتے ہیں، تغاری اٹھا، ماں کی دعا نہیں لی نا، بد دعائیں لی ہیں اس نے، توبہ استغفار، ماں کی بد دعا تے رکشہ چلا، تو ماں کی دعا لیتا اللہ تجھے پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچا دیتے، لیکن اللہ معاف فرمائے اس کی تربیت نہیں ہوئی، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بگڑ گیا، دنیا بھی برباد کی، زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہونے کا خطرہ۔ بالکل بعین ہی اسی طرح نفس کے بھی 3 ادوار ہیں، 3 درجے ہیں، اس کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ یاد رہیں گی باتیں؟ نفس کی بھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ تربیت کرنی ہوتی ہے۔ بچے کی تربیت کریں یا نہ کریں؟ بگڑنے دیں اس کو، جیسے کرتا ہے بعض والدین کی اللہ معاف فرمائے غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بچہ ہے جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، کیا حال ہوتا ہے پھر اس کا؟ وہ بگڑ جاتا ہے نا۔ اگر ماں باپ روک ٹوک کریں گے، اس کو اچھا انسان بنائیں گے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ملیں گی اس کو۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روک ٹوک نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بگڑ جاتا ہے، توبہ استغفار۔ اسی طرح نفس کی بھی تربیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا؟ نفس امارہ۔ اللہ عزت قرآن عظیم الشان کے اندر فرماتے ہیں اس نفس کے بارے میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ تو ہمیشہ انسان کو گناہوں کی ہی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تو گناہ کی دعوت دے گا ہمیشہ۔ نفس کبھی انسان کو یہ کہے گا کہ آپ کا کبھی کسی نفس نے کہا ہے کہ چلو نماز پڑھتے ہیں؟ نفس تو کہتا ہے سوتے ہیں، نفس تو کہتا ہے مجھے اچھے اچھے کھانے دو، میری خواہشیں پوری کرو، اور بس مجھے پھر سونے دو۔ توبہ استغفار، یہ لذات کا خوگر ہے، اس کو لذتیں چاہیے بس، توبہ استغفار۔ اس لیے ہم اپنے مشائخ کے قدموں میں آتے ہیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ جس طرح ایک بگڑے ہوئے بچے کو ہم اچھے استاد اور اچھے سکول، اچھے مدرسے میں داخل کرتے ہیں کہ استاد اس کی تربیت کر کے اس کو اچھا انسان بنا دیں، اور اساتذہ محنت کر کے اس کو ایک اچھا انسان بنا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ والوں کے پاس جب اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، یہ بھی نفس کی تربیت فرماتے ہیں۔
اور اس تربیت کی برکت سے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں۔ تربیت کرتے ہیں یہ بھی، نفس کی اصلاح ان کو پتہ ہوتا ہے، ورنہ ہمیں نفس کی چالاکیوں کا اور مکاریوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ نفس مکارہ ہے، توبہ استغفار۔ نفس امارہ ہمارے سے فرماتے ہیں صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کا ایک بیان تھا، نفس مکارہ، اس کے مکر و فریب کو ہم نہیں جان سکتے۔ ایسا مکار نفس ہے، توبہ استغفار، کہ انسان کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ تو صدقہ خیرات کر رہا ہے، اتنی دیگیں پکا، یہ ہمارا صدقہ، یہ تو سخی بن رہا ہے، یہ ہماری سخاوت ہے۔ اور شیخ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سخاوت نہیں بلکہ یہ اسراف ہے، تبذیر ہے، فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ایسی فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی بن جاتے ہیں۔ بھائی یہ تو تم نے فضول خرچی کی ہے۔ نفس اس کو کیا کہہ رہا تھا؟ بڑی نیکی ہے، ہم نے اتنی دیگیں چڑھا دیں، ہم تو بڑے سخی بن گئے، اور سخی تو سیدھا جنت میں جائے گا، یہ ہماری بڑی سخاوت ہو رہی ہے۔ نفس اس کو پال رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے نفس امارہ مکارہ، اس کی مکاریاں عام بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ یاد رکھیں، ہر بندے کا شیطان۔ ہمارے عزیز حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یا غالباً خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ، یا خواجہ عبد المالک صدیقی مالک رحمۃ اللہ علیہ جو قریشی مور والے ہیں، ان کے بارے میں ایک بیان میں نے سنا، اور فرمایا کہ عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے، پیر کا شیطان پیر ہوتا ہے، نیک کا شیطان نیک ہوتا ہے، برے آدمی کا شیطان برا ہوتا ہے، لیکن نیکوں کا شیطان بھی نیک ہوتا ہے۔ وہ کبھی نیک آدمی کو شیطان، یہ نفس کبھی یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا، شیطان یہ نہیں کہے گا تو زنا کر، بدکاری کر، وہ تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا۔ تو اس کو تو پتہ ہے کہ اس نے تو زنا کے، شراب کے، اور اللہ معاف فرمائے کبیرہ گناہ کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو اس کے رنگ میں برباد کرتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا، چھٹاں پہ گئیاں دودھ وچ تیڑے، دودھ ہے تیرا پھٹیا، راہ دے بھیدی، راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیا۔ تکبر میں مبتلا کرے گا۔ تیرا علم بہت اچھا ہے، تیری تقریر بہت اچھی ہے، تیری تلاوت بہت اچھی ہے، تیری تو نمازیں واہ واہ، تیری تو اعتکاف، تیرا خوب پمپ کرتا ہے، پھونک بھرو۔ جی حضرت جی ابھی مثال دے رہے تھے نا ببل والی، کہ جتنی بڑھتی جائے گی، جتنا پھولتا جائے گا، آخر انجام کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا نا۔ اس لیے اتنا نہ پھولو کہ پھٹ جاؤ۔ اپنے اعمال پر پھول نہیں جانا چاہیے، اترانا چاہیے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ نہیں، اللہ رب العزت اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، عاجزی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، نفس کیا کرتا ہے؟ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ کبھی یہ انسان کیا کہہ رہا ہوگا کہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ رات میں نے اتنی رکعتیں پڑھی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، تو میں تو تحدیث نعمہ کے طور پر بتا رہا تھا کہ میں نے اتنے کارنامے سر انجام دیے، اور میں نے اتنی کتابیں لکھیں، اور میں نے اتنے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اپنے کارنامے بتا رہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کیا، اور تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں بتا رہا ہوں۔ شیخ بتائے گا تحدیث بن نعمہ نہیں کر رہا تھا، تو ریاکاری کر رہا تھا، ریاکار ہے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درسی تفسیر میں واقع لکھا، ایک شخص آئے ایک اللہ والوں کے پاس، انہوں نے کہا حضرت میں 10 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ رکھ سکتا ہے کوئی بندہ؟ 10 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے نفس کو پال رہے۔ 10 سال کو مسلسل روزے رکھتے، میں قلم میں، ایک قلم میں سارا کچھ فنا کر دیا۔ فرمایا کچھ بھی نہیں کما رہا، تو اپنے نفس کو پال رہا ہے، تیرا نفس پل رہا ہے۔ ان روزوں سے نفس مرتا نہیں ہے، تیرے ان روزوں سے تیرا نفس پل رہا ہے، تجھے موٹا کرتا جا رہا ہے کہ میں 10 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ حضرت یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ میری اتنی محنت ہے، اتنے عرصے سے میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اچھا ایک کام کرتے ہو، نفس کی علاج ان لوگوں کو آتا ہے نا، کیوں جی؟ دل کا ڈاکٹر دل کی بیماری پکڑے گا، شوگر والا شوگر پکڑے گا نا جی، عام بندے کو تو پتہ نہیں چلے گا بیماری کیا ہے۔ ہاں جی، میں آج کل دے ڈاکٹروں کو شاید پتہ ہی نہیں لگتی بیماری کیا ہے، اللہ معاف کرے۔ پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے، ایک نبض پکڑتے تھے، فوراً ان کو ساری بیماریوں کو پتہ چل جاتا تھا، اور آج کل جو ٹیسٹ نہ کرے وہ پتہ ہی والی کاکھ نہیں لگتا انہوں کو۔ ایک ڈاکٹر کو ٹیسٹ چاہ کے آتے، کس نے کہا یہ ہے؟ پاگل ہے وہ تو، چلو دوسرا ٹیسٹ کراؤ۔ توبہ استغفار، اللہ بچائے ان سے۔
ہمارے استاد جی دعا دیا کرتے تھے، خدا تجھے محفوظ رکھے ان تینوں بلاؤں سے، حکیموں سے، وکیلوں سے، حسینوں کی نگاہوں سے۔ فرماتے تیسری بلا زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ بچائے، تو قبولیت کی رات ہے نا، اللہ نے ایک رات اور عطا فرما دی، قبول کروا لو اللہ سے کہ ان تینوں بلاؤں سے اللہ ہمیں بچا لے۔ خدا تجھے محفوظ رکھے ان تینوں بلاؤں سے، حکیموں سے، وکیلوں سے، حسینوں کی۔ آمین۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ بچ جاؤ گے تو کچھ بن جاؤ گے نا۔ تو کسی بلا مصیبت میں جو بندہ آ جاتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے بھائی؟ مصیبت میں پڑا بندہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، اس نفس کی اصلاح ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، 10 سال سے تم روزے رکھ رہے ہو، تم ایک کام کرو۔ نے کہا کیا؟ تم ایسا کرو کہ ایک دن روزہ اور ایک دن چھٹی ناغا، ایک دن روزہ اور ایک دن ناغا، یہ کرنا شروع کرو۔ کہنے لگا حضرت یہ تو میرے سے نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ میں نے تو ایک ترتیب بنا لی ہے، روز میرا روزہ ہوتا ہے، صبح میں نے سحری کرنی ہے، شام کو میں نے افطاری کرنی ہے۔ یہ تو روزہ تو میں رولا پہ ویسے آج میرا روزہ ہے، آج کھاونے نہیں کھاونا، کل میرا روزہ ہے تو میں کچھ کھاونی بھول جاؤں گا، میں تو بڑے لیے میرے مسئلہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ تیرے نفس پل رہا ہے، تجھے عادت پڑی ہوئی ہے، عبادت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہیں تو صوم داؤد ہی رکھو۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اگر کرنا ہے تو کسی نبی کے طریقے پہ چلنا، تو اپنے نفس کو پیر بنا رکھا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اللہ والے پھر اس نفس کی اصلاح کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ریاکاری کیا ہے اور تحدیث بالنعمہ کیا ہے، سخاوت کیا ہے اور فضول خرچی اور اسراف کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ عبادت کیا ہے اور عادت کیا ہے۔ اس عبادت سے تیرا نفس تو نہیں پل رہا۔ اس لیے ہمارے مشائخ اللہ اکبر کبیرہ اپنے سالکین پر بڑی بڑی پابندیاں لگا دیتے تھے۔ ہمارے مشائخ کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث ان کی خانقاہ میں آئے تو میرے جیسوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، حضرت نے چپ کر روزہ رکھوا دیا، آپ نے درس نہیں دینا، سبق نہیں پڑھانا آپ نے۔ ایک مولوی صاحب کو آخو جڑا روز دے 10 سبق پڑھندا ہوئے، وہ سبق نہیں پڑھانا ہو، چین آئے گا اس کو؟ اچھا جی حضرت میں ویندا پہ، میرے تو کلاس ساری وہ ہو جائے گی، میرے تو اسباق رہ جائیں گے حضرت، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، نفس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اللہ والے پھر اس طرح اصلاح کرتے ہیں۔ جب نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ بچہ ہے، یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ بچہ ہمیشہ کیا کرتا ہے بھائی؟ نقصان کرتا ہے۔ بچہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ نقصان کرتا ہے نا۔ یہ نفس امارہ بھی ہمیشہ گناہ کرواتا ہے۔ جب اس کو لگام ڈالی جاتی ہے شریعت کی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا، اس پر جب پابندیاں لگتی ہیں پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے، پھر اصلاح ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ والے جب پابندی لگاتے ہیں، جیسے حضرت دامت کہتے ہیں، واقعہ سناتے رہتے ہیں، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میں نفس سے بڑے طریقے سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ والے پھر اس سے کام لینا جانتے ہیں، کیونکہ کام تو کر سکتا ہے، طاقت قوت تو اس کے اندر ہے، اور ہمیں کیا کہہ رہا تھا؟ آج تو بہت تھکا ہے، میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جی، اگلا روزہ کل تو بڑی گرمی ہے، اگلا روزہ تو ہم نے رکھ ہی نہیں سکتے، مر جائیں گے۔ تو مر جا بھائی، تو کل بچ جائیں گے تو پرسوں نہیں مر جائیں گے، پرسوں بچ جائیں گے تو پھر ترسوں نہیں مر جائیں گے، کتنے دن بچو گے؟ مرنا تو ہے آخر۔ نفس کے کہنے پر ہم عمل چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ نسخے کس سے ملتے ہیں؟ اللہ والوں کے۔ یہ موتی کہاں سے ملتے ہیں؟ جی یہ گوہر اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ تو فرمایا پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور فرمایا ایک بزرگ کیسے اصلاح کرتے ہیں؟ ایک بزرگ تشریف لائے، فرمایا سفر سے میں واپس آیا، بہت تھکا ہوا تھا، واقعی تھک جاتا ہے بندہ، تھکا ہوا تھا، میرے دل میں آیا کہ آج میں سفر سے واپس آیا ہوں تو آج میں تہجد نہیں پڑھوں گا، تہجد کا آج نہ، ویسے بھی نفل نماز ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے سفر میں تو فرض نماز معاف ہو جاتی ہے، تو تہجد کیا، میں آج تہجد نہیں پڑھنی۔ نفس کے کیا کہہ دیا کہ تہجد نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی تہجد نہیں پڑھنی، سو گئے، لیکن عادت پڑی ہوئی تھی، الارم لگا ہوتا ہے نا، تہجد کے ٹائم پہ اللہ نے جگا دیا، اٹھ گئے، آنکھ کھل گئی، اوہ تہجد کا ٹائم ہے، لیکن طے کیا تھا کہ میں نے آج تہجد نہیں پڑھنی، چلو سوتا ہوں، لیکن کہا اب آنکھ تو کھل گئی ہے، ایسا کرتا ہوں میں صرف دعا، نفس کو کیا کہا؟ اللہ نے جگا تو دیا ہے، آنکھ تو کھل گئی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں آج تہجد نہیں پڑھتے، صرف دعا مانگ لیتے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے آج میں دعا مانگ لیتا ہوں۔
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر کہا چلو دعا منگسی تو سمسی جان چھٹ سی، نفس اندروں کیا آدھا پیائی جان چھٹے گی۔ اب اس کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں لائن پہ، کہا استغفر اللہ، اللہ سے دعا مانگنی اور بغیر وضو، چلو وضو تو کر لیں، وضو کر کے دعا مانگتے ہیں۔ اب اس کو وضو کرا دیا، اب وضو تو کر ہی لیا، چلو وضو کر کے دعا مانگے، جان چھٹے جلدی سا جیویں تو سادے بھی جلدی جان چھٹے ہونے گھڑیاں دیکھنے شروع کر دیتے ہیں صاحب نے۔ بس کروں، سبق ہے یہ آپ کا، اسباق تو حضرت نے شروع نہیں کیے، یہ ہیں اسباق جو آپ بیعت ہونے کے بعد جو اسباق پڑھیں گے نا، یہ سبق ہے ہماری اصلاح کا۔ کیوں جی اصلاح کروانی ہے نہیں کروانی؟ 55 میں جا کے بچپن ہونا چاہیے، 55 میں جا کے بھی بچپن ہوتا ہے، بچپنے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڈھے لوگ کر رہے ہیں نہیں حرکتیں، وہ بڈھے عقل دے دیکھ، شکل دیکھ، اپنی عمر ہی دیکھتے، کام ہی دیکھ، کہتے نہیں ہے لوگ، کتنی بےزتی ہوتی بیچاروں کی، دیکھو چٹی داڑھی تھی گئی تھی، کام دیکھو کم بال آلین، استغفر اللہ بھی۔ تو ہمارا نفس اگر صحیح نہیں ہوگا، واللہ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے بھی نفس ہمارا گناہ کروا لے گا، ایسا ظالم ہے، مسجد سے بھی آپ سے گناہ کبیرہ کروا لے گا، استغفر اللہ۔ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس بگڑے ہوئے بچے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ نفس ضدی بچہ، تو پھر اللہ والے کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کر لیتے ہیں؟ وضو کر لیتے ہیں۔ اب وضو کر کے آئے تو کہا چلو وضو تو کر ہی لیا، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کر لیں گے، اور 2 رکعت تحیۃ الوضو تحیت پڑھنی چاہیے نا، وضو تو کر ہی لیا، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ اب فرمایا 2 رکعت میں نے پڑھی تو چلو 2 اور پڑھ لیتے ہیں، 2 اور پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا جس رات میرا نفس تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس رات میں نے پوری 12 رکعتیں پڑھیں، پوری 12 رکعتیں پڑھوائیں۔ اس طرح نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس طرح پھر اس کی تربیت کرتے ہیں، پھر یہ نفس ترقی کر کے کیا بن جاتا ہے؟ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اس کی تربیت جب ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، عبادت کی تھوڑی بہت عادت بن جاتی ہے، اس کو کھرے کھوٹے کی پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ نفس ترقی کر کے کیا بن جاتا ہے؟ نفس لوامہ۔ لوامہ کا معنی کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس۔ اللہ کو یہ نفس اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی قرآن کے پاک کریم کے اندر، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے یوم قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ کوئی عام چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں یا عام چیزوں کی قسم کھاتے ہیں؟ اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ نفس اصلاح کروا کے، یا اپنے شیخ کے پاس جا کے اپنی اصلاح کروا کے اپنے نفس کو اس سٹیج پر لے آیا کہ اللہ اس نفس کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر فرقان کی طاقت آ جاتی ہے، اللہ اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق عطا فرما دیتے ہیں، کھرے کھوٹے کی اس کو تمیز ہو جاتی ہے، جائز ناجائز حلال حرام کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہ انسان کا ضمیر، اس کو کہہ لو، یا اس کو نفس لوامہ، کہ انسان کو اپنی غلطیوں پر، گناہوں پر، کوتاہیوں پر ملامت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے حضرت کی بات مان لینی چاہیے تھی، اوہو مجھے نماز قضا نہیں کرنی چاہیے تھی، ہائے افسوس آج تو میری نماز ہی قضا ہو گئی۔ اور اگر نیچے والی اسٹیج پر ہوگا، وہ تیری نماز قضا ہو گئی، وال کیا تھی؟ کیا اللہ کے بندے تیرا روزہ ٹوٹ گیا، انہیں کہ وال کیا تھی؟ قضا رکھ گنسوں۔ اللہ کے بندے تیرا اعتکاف خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، اللہ کے بندے انہیں کہ وال کیا تھی؟ اگلے سال وال بہوس۔ یہ تو کوئی کام کرنی ہی نہیں دے گا ہمیں۔ جب اس کی اصلاح ہوگی پھر یہ نفس لوامہ بنے گا، پھر یہ ملامت کرے گا کہ ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ملامت کرنی جب شروع کرتا ہے، پھر انسان کی اصلاح کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے نا، جس کو گناہوں سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، گندے کاموں سے روکتا ہے۔ جب روک ٹوک اندر سے شروع ہو جائے گی، پھر کسی روکنے ٹوکنے والے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کل تک روک ٹوک کے منتظر ہوتے تھے، شیخ روک ٹوک کرتے رہتے تھے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اٹھو سمو، ہر بات بتانی پڑتی تھی۔ اب تمہارے اندر، اپنے اندر کیا ہو گیا؟ اللہ نے ضمیر کو بیدار کر دیا، نفس ترقی کر کے نفس لوامہ بن گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان میں فرمایا، اب ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بڑے مسئلے مجھے یاد کرنے بڑے مشکل ہیں، تو مجھے کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ مجھے ہر کام میں آسانی ہو جائے، میں پورا دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نسخہ بتا دیا کہ ہر وہ کام جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ سمجھ لے کہ گناہ کا کام ہے۔ کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی دل جھجکتا ہے؟ بہن کو دیکھتے ہوئے کبھی دل میں کچھ ہوتا ہے؟
اور کزن کو دیکھتے ہوئے دل میں کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا؟ لاگو تمہارے اندر کا ہے ہی کوئی نا۔ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے یہاں اقبال طائف صاحب تشریف لائے تھے تو کہنے لگے، لطیفہ سنا انہوں نے کہا جی ایک دکاندار مجھے کہنے لگے یہ مولوی لوگ تم لوگ بڑے حساس ہوتے ہو، کہتے ہو عورتوں کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو، لڑکوں کو ساتھ نہ پھرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، دل گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، اور آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں، اور یوں ہو جاتا ہے، یہ گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر چیز میں تمہیں بڑے حساس ہوتے ہو، تمہیں ہر چیز پتہ نہیں کیا۔ ہمیں دیکھو، صبح سے لے کر شام تک ہم بازار میں بیٹھتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ہر ایک عورت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ نہیں کیا، عورت کو دیکھو تو بھائی دل تے نقطہ لگ گیا، تمہاری آنکھیں تمہاری ناپاک ہو گئیں۔ ہمیں دیکھو صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں؟ ڈیل کرتے ہیں، اور ہمیں کچھ فیل ہی۔ حضرت نے فرمایا بالکل صحیح کہا، انسان ہو تو کچھ فیل ہو، فیل کو کیا فیل ہونا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کو کیا فیل ہونا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بندہ ہوئے تو فیل تھی بیوقوف۔ اللہ معاف فرمائے، توبہ استغفار، گناہ کر کر کے اس نہج تک پہنچ گئے تو اب تو اس کو فیل ہی نہیں ہوتا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، توبہ استغفار، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، زیادتی کو زیادتی نہیں سمجھ رہا، وہ پھر یہ زیادتیاں کرتے، غیروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے کرتے پھر اپنوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے۔ توبہ استغفار، پھر بیوی کو حق مہر نہیں دیا، پھر بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اور ڈیٹھ بن کے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا تھی وال کیا تھی، یہ کوئی نہیں دیتا، وہ تم نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا وراثت میں، کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، کوئی بھی نہیں دیتا، وہ انہوں نے بھی نہیں دیا تھا، انہوں نے بھی نہیں دیا تھا، پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ توبہ استغفار، وہ جہنم میں جانے کو بھی کوئی بڑی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اللہ عزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فما اصبرهم علی النار، جہنم پر صبر کر لیا انہوں نے، واہ کیا صبر ہے کہ جہنم پر انہوں نے صبر کر لیا، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ استغفر اللہ، تے نفس انسان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال کر رہتا ہے۔ توبہ استغفار، بہت ساری باتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسا دشمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا ایسا دشمن ہے کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھو تو پھر تمہیں جنت میں لے جائے، اور اس کو کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو تمہیں جہنم میں لے جائے۔ وہ کسی کے ساتھ احسان کرو تو ہمارے ساتھ احسان کرنا چاہیے تھا اس کو، اس کے ساتھ احسان کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی خواہشیں پوری کرو، یہ تمہیں دشمن ہے، تمہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ اور اس کی خواہشات کو پورا نہ کرو، اس کو ساتھ ظلم کرو، اس کے ساتھ زیادتی کرو، اس کی خواہشات کو پامال کرو، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ نفس کی اصلاح آسان ہے کہ نہیں بھائی؟ تو نفس کی اصلاح ہو کر دوسری سٹیج کون سی ہوتی ہے؟ لوامہ، نفس ملامت کرنے والا نفس۔ ہم سوچیں کہ ہمارا دل ملامت کرتا نہیں کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی گناہ اور ثواب کی، کہ ثواب وہ ہے کہ تیرے دل میں کچھ کھٹکا نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جس میں تیرے دل میں کھٹکا ہو۔ کیوں جی میرا موبائل پڑا میں اٹھا رہا ہوں، دل کھٹکے گا، اور دوسرے کا موبائل پڑا اٹھا رہا ہوں، سجے کبھی دیکھسی کوئی دے دیتا نہیں پیا، کھٹکے گا نہیں کھٹکے گا؟ کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے جس کا نفس نفس لوامہ بن چکا ہو، کہیں ایسا نہ ہو فطرت مسخ ہو جائے، پھر نفس امارہ تو وہ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کے لیے یہ پوائنٹ نہیں ہے بھائی، اس کے لیے یہ قانون نہیں ہے، اس کے لیے شیخ سے پوچھنا پڑے گا کہ حضرت میں یہ کر رہا ہوں، اس وقت نفلیں پڑھ رہا ہوں، میری نفلیں ٹھیک ہیں یا ریاکاری ہیں؟ شیخ بتائیں گے کہ سو تو نفلیں نہیں پڑھنی، خبردار تو نے کل کا روزہ نہیں رکھنا، خبردار تو نے آج پڑھنے کتاب کی تعلیم نہیں کرنی، تو نے میں کہہ رہا اسی میں کو نفلی پڑھن تو منع کر دیتا نا۔ یہاں پتہ چلے گا کہ اس کے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے یا برباد ہو رہا ہے، نفس پل رہا ہے۔ عبادت گزار کا نفس عبادت کے ساتھ اس کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ راہ دے بھیدی راہ ویچتے نو اچا کر کر لٹیا، عبادت اس کی تباہی کا ذریعہ بن رہی ہوگی۔ توبہ استغفار، اس لیے مشائخ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو کیا کرانا ہے، کون سی ڈوز دینی ہے اس کو۔ تو نفس لوامہ بن جائے، اللہ کرے ہمارا نفس نفس ملامت کرنے والا نفس۔ لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ملامت کرنے والا نفس، کہ اپنی نیکی پر خوش ہو، اور میں جب تو اپنی نیکی پر خوش ہو اور اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، سمجھ لے کہ تیرے دل میں ایمان ہے۔ اگر تجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہو رہا، تیری نیکی تجھے خوش نہیں کر رہی، تیرا گناہ تجھے افسردہ نہیں کر رہا، تو سمجھ لے کہ ایمان کی خیر مناؤ، کہ ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ نیکی اور ثواب کا اور گناہ کا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کسی چیز کا، یہ تو بچہ ہے، کہتے ہیں یہ بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچے تھے نا، تو فرعون کہتا تھا بیوی سے، تو کہتی تھی یہ
بیٹا بنائیں گے، یہ بیٹا بنائیں گے، مجھے تو لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا کہ سلطنت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا، اور بنی اسرائیل کے اندر بچہ یہ وہی بچہ ہے یہ۔ وہ کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو بولا نجومیوں نے ایک بات کہہ دی اور تو ایک خطرے کے پیچھے 70,000 بچوں کو مار دیا، پتہ نہیں اے بچہ ہوگا، یہ بچہ ہوگا، یہ بچہ ہوگا، سارے بچے ہی تجھے وہی بچے نظر آتے ہیں۔ امتحان کر لیتے ہیں، اگر سلطنت کے ساتھ اس کو حکومت سلطنت کے ساتھ دلچسپی ہوگی تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پلیٹ کے اندر اشرفیاں ہیرے جواہرات رکھ دیے، دوسری پلیٹ کے اندر آگ کے انگارے رکھ دیے۔ اب بچے کو چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے۔ اب جاتے جاتے اب دیکھتے ہیں اگر اس کو سلطنت تیری حکومت چھیننے کا خطرہ ہوگا تو اشرفیوں کی طرف، تیری دولت کی طرف جائیں گے نا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام کا رخ انگاروں کی طرف کرو۔ انگاروں کی طرف چلے گئے، انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جو اٹھاتے ہیں منہ میں ڈال دیتے، بچے رہنا ہمیشہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا دیکھا؟ او ہو، بیچارے کا ہاتھ بھی جل گیا، منہ بھی جل۔ ظالم تو ایسے ہی بچوں کو مارتا رہتا ہے، اب دیکھ اس کو کچھ پتہ ہے؟ تو کہتا ہے یہ تیری حکومت برباد کرے گا، تو دنیا سے پرواہ ہی نہیں ہے اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے نفس امارہ کہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اللہ کی رحمت کے بچ سکتا ہے، ورنہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر دوسرے نفس کی ترقی کر کے کیا بن جاتا ہے؟ نفس لوامہ۔ لوامہ پہ بھی ابھی گزارا پورا نہیں ہوا، یہ سٹیج پوری نہیں ہوئی، اگلی سٹیج بھی اس کی ترقی کی ہے، جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اور بڑے انعام ملنے والے ہیں۔ وہ تیسرا نفس ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر نفس امارہ کی بھی تربیت کرواتے ہیں، نفس لوامہ کی بھی تربیت کروا رہے ہوتے ہیں۔ نفس لوامہ مل جانے کے بعد یہ نہیں سمجھتے بس میں کامل ہو گیا ہوں، میرے اتنے اسباق ہو گئے ہیں اور میرے اتنے مراقبے ہو گئے ہیں اور میرے حضرت نے یہ فرما دیا اور وہ فرما دیا اور بس میں ہوں کامل، میں جاؤ۔ نہیں بھائی، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں ابھی اگلی سٹیج ہے۔ وہ کون سی سٹیج ہے کہ جس پر نفس اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بلا رہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف دوڑ کے آ جا۔ جیسے ماں بچے کو بلاتے ہیں آؤ اپنے اماں کے پاس آ جاؤ، اور بچہ دوڑ کے جاتا ہے۔ کیسے؟ 1000 عورتیں بیٹھی ہوں، اس میں حسینہ عالم بھی ساری موجود ہوں، تو بچہ کسی حسینہ عالم کے پاس جائے گا یا اللہ اپنی ماں کی طرف جائے گا؟ یہ امتحان ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس طرف جاتا ہے، میری طرف آتا ہے یا دنیا کی رنگینیوں کی طرف اور چمک دمک کی طرف جاتا ہے۔ اس پہ اللہ عزت امتحان لیتے ہیں بندے کا۔ وہ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے وہ پھر دنیا جہان کی کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ صرف اس کی تڑپ کیا ہوتی ہے کہ کب میری اللہ سے ملاقات ہوگی اور کب مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، کب مجھے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، کب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا۔ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ ایسے نفس کو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اور یہاں آ کر کیا کر؟ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا، وادخلی جنتی، جاؤ ان کے ساتھ مل کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نفس کو کس کی ٹکٹ مل جاتی ہے؟ جنت کی ٹکٹ مل جاتی ہے۔ جنت کی ٹکٹ لینی ہے نہیں لینی بھائی؟ تو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ مطمئنہ کیسے ہوتا ہے؟ مطمئنہ کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ اللہ والے پھر محنت کرتے ہیں، نفس لوامہ پر محنت کر کے اس مقام اور اس سٹیج پر لے جاتے ہیں کہ یہ ہر حال میں راضی برضا ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا۔ دکھ آ گیا تب بھی راضی الحمدللہ، سکھ آ گیا تب بھی راضی۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، نفس مطمئنہ والے ہمارے مشائخ سارے نفس مطمئنہ والے تھے۔ حضرت فرمایا درس دے رہے تھے، کسی بندے نے آ کر کہا کہ حضرت وہ جو آپ کا شپ آ رہا تھا، بحری جہاز جو آپ کا مال آ رہا تھا نا بیرون ملک سے، وہ اطلاع آئی ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ ماشاءاللہ حضرت گڈی ٹھک گئی ہے، کوئی ایسا نقصان کا پتہ چلے تو ہمارا دل بھی ڈوب جائے گا، ساتھ ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا فوراً۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہمارا حال یہ ہے۔ حضرت نے سنا اچھا وہ شپ پورا کا پورا بحری جہاز، کتنے ٹن مال ہوگا بھائی بحری جہاز میں؟ شپ کیا جانتے ہیں آپ اس کو؟ کتنا مال ہوگا؟ کروڑوں اربوں کا مال ہوگا، اور ڈوب گیا ہے۔ حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کیا اور فرمایا، سر اٹھایا الحمدللہ، اور اپنی بات جاری فرما دی۔ واز چل رہا ہے۔ چند دن گزرے،
کچھ عرصے کے بعد جیسے ہی درس ہو رہا تھا ویسے ہی بیان ہو رہا تھا، ایک شخص آیا، کہا حضرت وہ جو اطلاع آئی تھی کہ شپ ڈوب گیا وہ غلط اطلاع تھی، کسی نے جھوٹی خبر پھیلائی تھی، وہ تو بحری جہاز پورا صحیح سالم بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے اور سب خیر و عافیت سے ہیں اور سارا مال بندرگاہ پہ اتر گیا ہے۔ ہمیں پتہ چلے بھئی ماشاءاللہ شپ ڈوبا ہوا نکل گیا تو سب خوشی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، نہ تو ٹھڈی سانے ہیں نہ تتی سانے ہیں، کیونکہ نفس کی تربیت نہیں ہوئی نا۔ ہمیں خوشی بھی برداشت نہیں آتی اور غم بھی برداشت نہیں ہوتا۔ غم آئے تو رب کے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، خوشی آئے تو رب کو بھول کے اس کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کے گستاخ اور بے ادب بن جاتے ہیں۔ توبہ استغفار۔ مال دیتا ہے تو فرعون بن جاتے ہیں، قارون بن جاتے ہیں، اور مال نہیں دیتا تو اللہ معاف فرمائے مظلوم بن کے اس کے شکوے کرنے والے اس کے نعوذ باللہ کافر بن جاتے ہیں کہ مانتے ہی نہیں ہمیں دیتا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان ہے، انسان تو وہ ہوتا ہے جو مالک کی رضا پہ راضی ہو۔ حضرت نے اچھا آ گیا سارا مال آ گیا، جی بالکل۔ حضرت نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ اور اپنی بات جاری فرما دی۔ مریدین حیران، حضرت ہم نے تو پڑھا تھا شریعت میں نقصان پر انا للہ پڑھا جاتا ہے اور کسی چیز کے ملنے پر الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اور آپ نے نقصان پر بھی الحمدللہ پڑھا اور ملنے پر بھی الحمدللہ پڑھا، یہ راز ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ۔ تو اللہ والوں کا جواب بڑا عجیب تھا۔ فرمایا اللہ کے بندے میری نظر مال پر نہیں ہے، میں جہاز کو نہیں دیکھ رہا، مال و دولت اور اس کے ڈوبنے اور اس کے مل جانے کو نہیں دیکھ رہا۔ مجھے جب خبر آئی میں نے فوراً اپنے دل کو ٹٹولا کہ اس اللہ کی یاد میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ میں نے دیکھا میرا دل اسی طرح اللہ کی یاد میں مصروف تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ مال کے ملنے کی خوشی جب آئی میں نے فوراً دل کو ٹٹولا کہ مال کی خوشی میں اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دیکھا اللہ کی یاد میں اسی طرح منہمک تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ، کہ اتنا کروڑوں مل جانے پر بھی ان کو کوئی اثر اور اتنا کروڑوں ڈوب جانے پر بھی ان کو کوئی اثر۔ یہ نفس پھر کس مقام پر پہنچ جاتا ہے؟ ایاز غلام تھا سلطان محمود غزنوی کا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ سنو محمود و ایاز کو؟ کیا سنا پھر آپ نے؟ کوئی اچھے کالج میں جاؤ، یہ اچھی یونیورسٹی میں جاؤ، کچھ پڑھو تو صحیح۔ محمود و ایاز کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا۔ اللہ کی شان روایات میں آتا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کی شان ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، اور دیہات سے آ رہا تھا بادشاہ کو ملنے کے لیے اپنی کوئی ضرورت لے کر کہ بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور کچھ اس سے چندہ وندہ کوئی پیسے لے کے آؤں گا۔ تو آتے ہوئے راستے میں اس کو نا ریت کے ٹیلوں کے اوپر کوڑتمے نظر آئے۔ دیکھیں کوڑتمے آپ نے؟ کوڑتمے کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس کے اوپر پھیل بوٹے بھی بنے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت۔ اس نے کہا یہ تو بڑا ہی پیارا پھل لے، بڑا سونا خوبصورت ہے، ہوئے نہ ہوئے بادشاہ واسطے گن بن جا، بڑا خوش تھی سی۔ اس نے جناب 5 7 8 10 کوڑتمے توڑے اور بوری میں بھر کے بادشاہ سلامت کے پاس لے گیا۔ جی حضرت یہ تمہاری باتیں بڑا اپنے علاقے کا بڑا شاندار تحفہ گھن کے آیا۔ وہ لے آیا بادشاہ کے پاس۔ اب بادشاہ نے دیکھا، اس نے بھی شاید اس کے علاقے میں نہیں ہوں گے، نہیں دیکھا ہوگا، نہیں جانتا ہوگا۔ اس نے دیکھا واقعی یہ تو عجیب پھل ہے، ان کے علاقے میں ہوتا ہوگا، کوئی عجیب ہی چیز ہوگی۔ تو اس نے عادت تھی، اس کو ایاز کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی چیز آتی تھی بیٹوں کی طرح اس کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا۔ اب اس نے وہیں جہاں بیٹھا تھا چھری پلیٹ منگائی اور اس کو کاٹنا اور چھیلنا شروع کیا، اور کاٹ کے کاش نکالی اور ایاز کے منہ میں دے دی۔ ایاز کے منہ میں آئی، ہو بڑے مزے لے لے کر وہ بھی کھا رہا۔ کھا گیا انہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے، بچے بھائی رہے ہنڈو جی بڑے مزے سے کھا رہا ہے، تو پورا مالٹا ہی کھا گیا، ایک میں ہی کھا۔ آخری پھاڑی اس نے کھا لی۔ جیسے ہی کاش اس نے منہ میں رکھی ہو تو اتنا کڑوا کوڑ، تمہیں کو جان دے کیا حال ہو سے۔ بادشاہ تو پھر نازک مزاج ہوتے ہیں، اس نے تو ایک پھاڑی کھانی تھی، اس کو تو طبیعت خراب ہو گئی بیچارے کی، اس کو تو چین ہی نہ آئے، اس کی زبان سے کڑواہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی، اس کے منہ سے کیا حال ہو گیا، اسے پتہ نہیں کتنی چیزیں اس کو کھلائیں، اس کے منہ سے کڑواہٹ نہیں جا رہی، اس کی طبیعت ہی خراب ہو گئی۔ بڑا پریشان، کافی پریشانی کے بعد سب اس کا ذرا مزاج ٹھیک ہوا۔ اس نے کہا یہ پریشانی تو دفع کرو، پرے تھی وہ ایاز جی، وہ کہ کڑوا نہیں تھا؟ جی کڑوا تھا۔ تو کیوں کھا دیا ہے؟ سارا کچھ کھاتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ جن ہاتھوں سے روز مجھے میٹھی میٹھی اچھی اچھی مٹھائیاں ملتی ہیں،
اگر اس ہاتھ سے ایک دن مجھے کڑوی چیز مل گئی تو میں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ اپنے مالک کی ناشکری اور ناقدری کروں اور اس کے سامنے شکوہ کروں۔ میں نے کہا ان ہاتھوں سے اگر آج کڑوی بھی چیز مل گئی میں اسی طرح کھا گیا جیسے میٹھی چیز کھا جاتے ہیں۔ ہم بھی غلام ہیں بھائی اللہ کے، کوئی دکھ آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، اکثر مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں نہیں آتی؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش کس لیے آتی ہے؟ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں مجھے دی گئیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو کتنا مارتی تھی قوم کہ پتھروں کے اندر دفن کر دیتی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا نام کیا ہے بھائی؟ بتاؤ کوئی؟ عبد الغفار۔ ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا نام ہے عبد الغفار، اور اللہ کی یاد میں اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ نام ہی نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا، رونے والا۔ اتنا روتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں۔ اس لیے اللہ نے ان کی شان کو بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے 15 پارے میں کیا فرمایا؟ نوح انہ کان عبدا شکورا، اللہ کے شکر گزار بندے تھے، سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ فرمایا ان لوگوں کی تکلیفیں جسمانی تھی، میری تکلیف روحانی ہے، میرے دل کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی کہ یہ یہودی مجھے جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور پھر میرا انکار کرتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ جادوگر ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں یہ جھوٹا، استغفر اللہ۔ کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ ایک بندہ طائف میں گئے، مکے میں گئے، آپ سب جانتے تھے کہ یہ نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اللہ اللہم ارحم امتی، میری قوم پر اللہ رحم فرمائے، انہم لا یعلمونی، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنا دکھ پہنچا مدینہ طیبہ پہنچ کر کہ مجھے جانتے اور مجھے نہیں مانتے۔ کتنا دکھ پہنچا، کتنی تکلیفیں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، طائف میں کتنے پتھر مارے گئے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ درجہ جو دینا تھا، اس لیے سب سے زیادہ تکلیفیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ تو اگر تکلیف آ جائے تو جزا فضا کرنا شروع کر دے۔ یہ نفس مطمئنہ ہوگا نا۔ کون سا نفس ہوگا؟ امارہ ہوگا۔ یہ تو ابھی تک لوامہ ہی نہیں بنا، سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہر حال میں اللہ سے راضی برضا رہنا۔ این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد تھے، گردے کی تکلیف تھی، ہمارے عزیز دامت کہتے ہیں واقعہ سنایا۔ عصر کے بعد کا وقت ہوتا تھا، ریت پڑی ہوتی تھی کنویں کے ساتھ، اس جگہ پر بچوں کو، لڑکوں کو کہتے چھڑکاؤ کرو، اور چھڑکاؤ کر دیتے، اور گردے کے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس پر لوٹ پوٹ ہو جاتے، اور لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے یہ پڑھتے کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، مہربان کے لطف اور عنایات اور احسانات تو ہر دم، ہر سانس کے ساتھ ہیں اللہ کے احسانات۔ یہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس کا احسان نہیں ہے؟ کتنی نعمتیں ہیں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ۔ درد تو کبھی کبھی ہوتا ہے، درد تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ایک نوجوان جا رہا تھا، پٹی باندھی ہوئی تھی، رابع بصری رحمۃ اللہ نے دیکھا، نوجوان کیا خیر ہے، کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا بڑا درد ہے اماں جی، سر میں بڑا درد ہے، پھٹا جا رہا ہے میرا درد۔ فرمایا کتنی عمر ہے تیری؟ کہا اتنی عمر ہے، 40 سال۔ کہا 40 سال میں رب نے درد نہیں دیا، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی سر پہ؟ آج تیرے سر میں درد ہوا تو شکوے کی پٹی باندھ کے سارے جہان کو دکھاتا پھر رہا ہے کہ میرے سر میں درد آ گیا۔ یہ ہوتے ہیں نفس مطمئنہ والے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ انہوں نے تو ہر حال میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ واہ واہ کرنا ہوتا ہے، آہ نہیں کرنی ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں گرمیوں کے روزے میں یہ نہ کہنا ہائے گرمی ہائے گرمی، کہیں روزے کا ثواب ہی ختم نہ ہو جائے۔ شکوے نہ کرو، اللہ نے سردیوں کے روزے نہیں رکھوائے، گرمیوں کا روزہ آ گیا تو تم شکوے کرنے شروع کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے درجات کی بلندی کے لیے ہر موسم میں روزے عطا فرمائے تمہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں اپنے مشائخ کی خدمت میں آ کر یہ محنت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے اللہ سے کہ ہمارا نفس بھی ترقی کر کے کیا بن جائے؟ نفس مطمئنہ بن جائے۔ اور نفس مطمئنہ کو کس کی ٹکٹ ملتی ہے؟ کس کی ملاقات نصیب ہوتی ہے؟ کس کو بلاتے ہیں؟
ہزاروں واقعات ہیں، اب میں وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا۔ تفسیر پڑھو اس آیت کی کسی دن جا کے، سورۃ فجر کی آخری آیت ہے، اس کی تفسیر پڑھو۔ کتنے لوگ تھے، وفات کا وقت آیا، ظالموں کافروں نے ایسے بے دردانہ طریقے سے شہید کیا، کسی کو تیل کے کڑھاؤں کے اندر ڈال دیا، کسی کو آگ کے الاؤ کے اندر ڈال دیا، کسی کو نہروں سمندروں میں ڈبو دیا۔ ڈوبنے والوں کے سر پانی کی سطح پر آئے اور دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہونا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ میرے بندے اس حال میں دوڑ کے میرے پاس آ جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے لوگوں کو موت کے وقت میں پروانہ ملتا ہے، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی اور وادخلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے بھئی نفس کی اصلاح۔ اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ عزت یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ عزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تصوف سلوک کی اس محنت میں استقامت نصیب فرمائے۔ درمیان میں بھاگ جانے والا طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے نا بھائی؟ جی ہاں، درمیان میں بھاگنے والا طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میٹرک سے پہلے بھاگ گیا، ایف ایس سی سے پہلے بھاگ گیا، ڈاکٹر بن جائے گا، جی انجینئر بن جائے گا؟ نہیں، تعلیم اس کو مکمل کرنی پڑے گی، پھر جا کر اس کو کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی درجہ ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت میں آ کر یہ نہ سمجھنا کہ بھئی یہ تو سمجھے میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہیں مٹیا۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ اب ہم مٹ گئے ہیں، اب ہماری ساری اصلاح ہو گئی ہے، اب ہم سارے درجات ہمارے طے ہو گئے ہیں۔ نہیں بھائی، ابھی تو منزلیں اور بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ عزت ہمیں ان منازل کو استقامت کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے نفسوں کو، نفس لوامہ اور نفس لوامہ والوں کو اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما دیں۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ یہ ضروری سبق ہے آج کا کہ نہیں؟ نفس کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ اب ہر بندہ اپنا اپنا ٹیسٹ کر لے کہ میں کون سی کلاس میں ہوں۔ 3 کلاسیں ہیں نا، ہر بندہ اپنا ٹیسٹ کر سکتا ہے نا، میں کون سی کلاس میں ہوں؟ ذرا پوچھو، اور کیا کروں؟ پوچھو ذرا، سب کو پتہ چل جائے گا نفس کیا کہہ رہا ہے، تو سٹیج کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نفس کس سٹیج پہ ہے۔ اللہ عزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی فکر اور اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں، ورنہ یہ ایسا دشمن ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ تو ہمیں کیا بنا دے گا؟ ہمیں شیطان نہیں بنائے گا، ہمیں بھی شیطان بنا دے گا، توبہ استغفار۔ تو اس لیے اس نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ کسی اور جگہ یہ نفس نہیں سنورتا، کسی سکول، کالج، یونیورسٹی اس کی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھی ہے کوئی نفس کی اصلاح کی یونیورسٹی کوئی بنی ہوئی ہو؟ یہ اللہ والوں کی یونیورسٹی ہوتی ہیں، جو یہاں آتا ہے پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ عزت پھر ان کو اپنی رضا کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے جا کر کوہ طور پہ پوچھا کہ اللہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہیں اور ہم سے ناراض ہیں؟ فرمایا بہت آسان ہے، ان کو اپنے دل میں پوچھ لو کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو وہ بھی تم سے راضی ہے، اور تم اللہ سے ناراض ہو وہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اب نفس کی کیفیت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ عزت یہ چیزیں ضروری ہیں بھائی، نہیں؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔